اللہ 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 اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب پورا کر چکیں اپنی عدت کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدہ کے موافق۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ اشارہ میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا، یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کرو گے۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر، مگر یہی کہ کہہ دو کوئی بات رواج شریعت کے موافق۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت مقررہ اپنے انتہا کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے سو اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، شوہر کی وفات ہونے کی صورت میں عدت کا بیان۔ والذین یتوفون منکم الی قولہ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو لوگ تم میں وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ بیویاں اپنے آپ کو نکاح وغیرہ سے روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب اپنی عدت کی میعاد ختم کر لیں تو تم کو بھی کچھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات کے جائز رکھنے میں وہ عورتیں اپنی ذات کے لیے کچھ کارروائی نکاح کی کریں قاعدہ کے موافق۔ البتہ اگر کوئی بات خلاف قاعدہ شرح کے کریں اور تم باوجود روک سکنے کے نہ روکو تو تم بھی شریک گناہ ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال کی خبر رکھتے ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو ان مذکورہ عورتوں کو جو عدت وفات میں ہیں پیغام نکاح دینے کے بارے میں کوئی بات اشارتاً کہہ دو، مثلاً یہ کہ مجھ کو ایک نیک عورت سے نکاح کی ضرورت ہے، یا اپنے دل میں آئندہ نکاح کرنے کے ارادہ کو پوشیدہ رکھو، جب بھی گناہ نہیں، اور وجہ اس اجازت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ضرور ذکر مذکور کرو گے، سو خیر ذکر مذکور کرو لیکن ان سے صاف لفظوں میں نکاح کا وعدہ اور گفتگو مت کرو، مگر یہ کہ کوئی بات قاعدہ کے موافق کہو تو مضائقہ نہیں، اور وہ بات قاعدہ کے مطابق یہی ہے کہ اشارتاً کہو، اور تم تعلق نکاح فی الحال کا ارادہ بھی مت کرو یہاں تک کہ عدت اپنے مقررہ وقت پر ختم ہو جائے، اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور ناجائز امر کا دل میں ارادہ بھی مت کیا کرو، اور یہ بھی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہیں اور حلیم بھی ہیں۔ معارف و مسائل، عدت کے بعض احکام۔ نمبر 1، جس کا خاوند مر جائے اس کو عدت کے اندر خوشبو لگانا، سنگھار کرنا، سرما اور تیل، بلا ضرورت دوا لگانا، مہندی لگانا، رنگین کپڑے پہننا درست نہیں، اور صریح گفتگو نکاح ثانی بھی درست نہیں جیسا اگلی آیت میں آتا ہے، اور رات کو دوسرے گھر میں رہنا بھی درست نہیں۔ ترجمہ نکاح کے ساتھ جو وغیرہ کا کہا گیا ہے اس سے یہی امور مراد ہیں، اور یہی حکم ہے اس عورت کا جس پر طلاق بائن واقع ہوئی، یعنی جس میں رجعت درست نہیں، مگر اس کو اپنے گھر سے دن کو بھی بدون سخت مجبوری کے نکلنا درست نہیں۔ نمبر 2، اگر چاند رات کو خاوند کی وفات ہوئی تب تو یہ مہینے خواہ 30 کے ہوں خواہ 29 کے ہوں چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، اور اگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی ہے تو یہ سب مہینے 30 کے
دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔ بس کل 130 دن پورے کریں گے۔ اس مسئلہ سے بہت لوگ غافل ہیں، اور جس وقت وفات ہوئی ہو تو جب یہ مدت گزر کر وہی وقت آئے گا عدت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر عورتیں قاعدہ کے موافق کچھ کریں تو تم کو بھی گناہ نہ ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی کام خلاف شرع کرے تو اوروں پر بھی واجب ہوتا ہے کہ بشرط قدرت اس کو روکیں، ورنہ یہ لوگ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور قاعدہ کے موافق سے یہ مراد ہے کہ جو نکاح تجویز ہو وہ شرعاً صحیح اور جائز ہو، تمام شرائط حلت کی وہاں جمع ہوں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔